اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ناظرین، پہلے انبیاء کی امتیں بھی کسی نہ کسی شکل میں عید منایا کرتی تھیں۔ آدم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی تھی جس دن آسمان سے مائدہ نازل ہوا تھا۔ اہل عرب سال میں مختلف تہوار مناتے تھے جن میں شراب نوشی، جوا، شعر و شاعری، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی تھیں۔ یہ اسلام کا فیضان ہے کہ اس نے مسلمانوں کی خوشیاں منانے کو ایک پاکیزہ سانچے میں ڈال دیا۔ عید الاضحیٰ کا دن ہر مسلمان کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے۔ بازار کی چہل پہل، گہما گہمی، بچوں کا کھیل کود، کھانے پینے کی محفلوں کو عید کا سارا دن ٹی وی دیکھ کر، اونچی آواز میں گانے سن کر اور دیگر غیر شرعی تفریحات میں مشغول ہو کر عید کی حقیقی خوشی ہرگز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے عید کی حقیقی خوشی عطا فرمانے سے پہلے رمضان کے روزے فرض کیے، ایک ماہ تک دن بھر کھانے پینے سے روکا، نفس کی مخصوص خواہشات پورا کرنے سے منع کر دیا اور مقصد یہ بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے حقوق و آداب کو کے ساتھ پورا کر دیا تو روزے دار کے دل میں نور تقوی پیدا ہو گیا۔ اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے مسلمان عظیم اجتماع کے ساتھ 2 رکعت نماز عید پڑھ کر شکر خداوندی ادا کرتا ہے۔ غرباء کا صدقہ فطر ادا کر کے اپنے روزہ کی کوتاہیوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ان محتاج افراد کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرتا ہے۔ اس حقیقی خوشی کا لطف وہی خوش نصیب روزہ دار جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عید کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر رکھا، یعنی روزہ کھولنے کی عید۔ اب جس شخص نے روزہ رکھا ہی نہیں، اسے روزہ کھولنے کی خوشی کیا ہوگی؟ اور دوسری طرف اگر روزے رکھنے والے نے عید کو اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کر کے منایا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر نفس کی تربیت میں کمی رہ گئی، یا عید کی خوشی منانے والے کا دل اس نور تقوی سے بالکل خالی ہے اور وہ شخص عید کی خوشیاں محض رسمی طور پر منانے میں مشغول ہے۔ لہٰذا جب ہمیں اسلام نے عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائی تو ان خوشیوں کو اسی طرح منانا چاہیے جیسے کہ رسول اللہ نے خوشی کے یہ لمحات گزارے۔ احادیث کی روشنی میں عید الفطر کے ان اعمال کو ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہر مسلمان ان کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر ادا کرے۔ اس لیے ان میں سے اکثر کام عام مسلمان کرتا ہے لیکن ذہن میں قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 1، عید کے دن صبح جلدی بیدار ہونا۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ نمبر 3، غسل کرنا۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات شریفہ تھی کہ عید الفطر، یوم النحر اور یوم العرفہ کو غسل فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 4، عمدہ کپڑے پہننا جو پاس موجود ہوں۔ نبی کریم عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سبز و سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے۔ یہ چادر یمن کی ہوتی ہے جسے برد یمانی کہا جاتا ہے۔ عید کے دن زیب و زینت اور شریعت کے موافق آرائش کرنا مستحب ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ لوگ کپڑوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض قرض لے کر نئے کپڑے بنواتے ہیں، بعض مستعار دار کپڑے مانگ کر پہنتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی اصل نہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس موجود کپڑے ان میں سے جو اچھے ہیں وہ پہنے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کریمہ تھی کہ عید کی نماز کے
عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3 5 7، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن نماز سے واپس آنے سے پہلے کچھ نہ کھاتے، عید کی نماز پڑھ کر قربانی کر لیتے، پھر قربانی کے گوشت میں سے کچھ تناول فرماتے۔ عیدگاہ جانے سے قبل صدقہ فطر دے دینا۔ صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل مرد و عورت پر واجب ہے، جبکہ زکوٰۃ کا نصاب کا مالک ہو چاہیے اس مال پر سال نہ گزرا ہو، اپنی طرف سے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے جو زیر کفالت ہوں نصف صاع یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کرنا۔ نمبر 8، عیدگاہ جلدی جانا۔ نمبر 10، عیدگاہ میں نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ تھی کہ نماز عیدگاہ میدان میں ادا فرماتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالیح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے نماز عید کے لیے میدان میں نکلنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس فضل و شرف کے جو آپ کی مسجد شریف کو حاصل ہے، نماز کے لیے عیدگاہ میدان میں باہر تشریف لے جاتے تھے، لیکن اگر کوئی عذر الحق ہو جائے تو جائز ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ عید کے روز بارش ہو رہی تھی تو نبی کریم نے عید کی نماز مسجد میں پڑھائی۔ نبی کریم جس راستے سے عیدگاہ تشریف لے جاتے اس سے واپس تشریف نہ لاتے بلکہ دوسرے راستے سے تشریف لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ تک پیدل تشریف لے جاتے اور اس پر عمل کرنا سنت ہے، بعض علماء نے مستحب کہا ہے۔ نمبر 13، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید میں تاخیر فرماتے اور نماز عید الاضحیٰ کو جلد فرماتے تھے۔ عید الفطر میں راستے میں چلتے وقت آہستہ تکبیر کہنا مسنون ہے، عید الاضحیٰ میں آواز بلند کہنا چاہیے۔ تکبیر کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عید الفطر، عید الاضحیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔